اب اپنی نشریات کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے چاہوں گا کہ اپنی جو ہماری آج کی مہمان شخصیات ہیں ان کا تعارف آپ سے کراتا چلوں. آج ہمارے ساتھ جو اسلامک اسکالر اور عالم دین موجود ہیں ان کا تعارف سب سے پہلے آپ سے کرانا چاہوں گا. ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد اظہار صاحب. السلام علیکم سر, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے آج کی اس پروگرام میں, اور آپ سے مزید اب پروگرام میں جانیں گے بھی جو آج کا ٹاپک ہے اس کے حوالے سے. بہت شکریہ آپ اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر تشریف لائے. ناظرین, اس کے علاوہ روزانہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے خوش لہن ثنا خواں نعت خواں ایوارڈ یافتہ ہیں, اور ساتھ ساتھ نعت گو شاعر بھی ہیں. شعبہ درس و تدریس سے ان کا تعلق ہے. جناب شکیل مدنی صاحب, السلام علیکم. شکیل بھائی, آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ, بہت شکریہ. مفتی اظہار مدنی صاحب, جس طرح کے پروگرام کے آغاز ہی ہم نے جو کیا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے سے کیا, خاص طور پہ یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی گمراہی کا ذکر کیا, تو اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ آپ کچھ بیان فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ اعراف میں اللہ رب العالمین جل جلالہ نے کئی انبیاء کے واقعات بیان کیے. 9ویں پارے میں خصوصیت کے ساتھ جناب سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ السلام کا ذکر پاک ہوا, اور کئی واقعات ہوئے. یہ جس واقعے کا ذکر آیت نمبر 148 سے شروع ہوا ہے, اس واقعے میں اللہ رب العالمین جل جلالہ نے جو ذکر فرمایا, جناب موسیٰ علیہ السلام جب فرعون غرق ہوا, تباہ ہو گیا, اس کے بعد بنی اسرائیل کو لے کے آ گئے, اور بنی اسرائیل ایمان لا چکے تھے, مومنین تھے, عبادت کرتے تھے, ایک پرسکون ماحول چل رہا تھا. جناب موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ السلام کو ارشاد باری تعالی ہوا, حکم ہوا کہ پاک موسیٰ آپ کوہ طور پر آئیے, اور کوہ طور پر آ کر اعتکاف کیجئے. 40 دن چلہ کہہ لیں, اعتکاف کہہ لیں, کہ آپ اعتکاف کریں گے تو آپ کو تورات عطا کی جائے گی. جناب موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ السلام کوہ طور پہ تشریف لے گئے. جب آپ 40 دن اپنے آبادی سے دور رہے, وہ جو بنی اسرائیل کے لوگ سے ان سے دور رہے, تو شیطان کو موقع ملا, وار کیا, اور بڑا زبردست وار کیا. ایک شخص تھا جسے قرآن نے سامری کے نام سے بیان فرمایا. ہم چھوٹے چھوٹے ہوا کرتے تھے تو سامری جادوگر کے نام سے ہم کہانیاں سنا کرتے تھے. تو یہ جادوگر نہیں تھا اصلاً, یہ کیمیا گر تھا. یہ فارمولے ملا کے چیزیں بنایا کرتا تھا, اس کو دماغ دیا تھا مالک نے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو سامری ہے نا, اس کا نام بھی موسیٰ تھا. موسیٰ اس کا نام تھا. اور جناب موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں, ان کا نام بھی موسیٰ. اور ایک اور مزے کی بات, جناب موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں, آپ پیدا ہوئے تو آپ کی پرورش فرعون کے گھر میں ہوئی. یہ فرعون ساری دنیا جانتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے مردود شخص, کافر, خدائی کا دعویٰ کرنے والا, یعنی بدترین کافر. اور یہ جو دوسرا موسیٰ ہے, یہ موسیٰ پیدا ہوا تو اس کی ماں نے قتل کے ڈر سے کہہ لیں یا رسوائی کے ڈر سے اس کو ایک غار میں چھوڑ دیا. اچھا, اس کو غار میں چھوڑا تو وہ رب العالمین جل جلالہ سب کی پرورش فرماتا, بے شک وہ کسی کو لاوارث نہیں چھوڑتا, اور جسے اس نے پیدا فرمایا اس کے رزق کا وہ انتظام فرماتا ہے. روایتوں میں آتا ہے کہ اس موسیٰ جو سامری ہے, اس کی پرورش کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جناب جبریل کی ذمہ داری لگائی. سبحان اللہ. جناب جبریل اس کے پاس آیا کرتے, اس کی خوراک کا انتظام ہوتا, اس کی پرورش کی گئی, اور یہ جوان ہوا, بڑا ہوا. اب دیکھیں, 2 موسیٰ ہیں, ایک پاک نبی ہیں اور دوسرا یہ سامری بنا ہے. پرورش دونوں کی الگ الگ مقام پہ ہوئی. جو پاک موسیٰ ہیں وہ بدترین کافر کے گھر میں پرورش پا رہے, اور یہ جو سامری بنا ہے اس کی پرورش جناب جبریل امین نے کی. جب میں یہ واقعہ تفسیر کی کتاب میں پڑھ رہا تھا تو سبق میرے ذہن میں آیا کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت کے لیے کتنی کوششیں کرتے ہیں, لیکن یہ واقعہ پڑھنے کے بعد میرے دل میں یہ خیال آیا کہ ہم 1000 کوششیں کریں, اور کرنی چاہیے, لیکن فائنلی توجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ ہونی چاہیے. کیونکہ فرعون کے گھر میں پرورش پانے والا پیغمبر خدا بنتا ہے, سبحان اللہ. اور جبریل کے پاس پلنے والا
جوان ہونے والا، جبریل امین سے پرورش پانے والا، نورانی فرشتے سے پرورش پانے والا بدترین مخلوق میں شمار کر لیا جاتا ہے۔ اس لیے اولاد کی تربیت کی ساری کوششیں کرنی چاہیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ فائنلی توجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رکھنی چاہیے اور اس کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے۔ اب یہ دونوں جناب موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اور یہ دوسرا موسیٰ یعنی سامری یہ جناب موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ہے۔ جب پاک موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے، سامری کو پیچھے شیطان نے ورغلایا۔ اس نے کیا کیا کہ بنی اسرائیل کے زیورات جمع کیے، انہیں آگ میں ڈالا اور ایک بچھڑے کی شکل بنا لی۔ اب وہ بچھڑے کی شکل بن گئی تو یہ کیمیاگر تو تھا، اس نے کیا کیا کہ جناب جبریل علیہ السلام جب آیا کرتے جناب موسیٰ علیہ السلام کے پاس، تو جس سواری پر جناب جبریل سوار ہوا کرتے، وہ سواری جہاں سے گزرا کرتی، یہ وہاں سے خاک اٹھا لیتا۔ اچھا، اس خاک کو اٹھایا اور اس خاک کو اٹھا کر اس نے اس بچھڑے کے منہ میں رکھا۔ تو ابھی قاری صاحب نے تلاوت کی، اس میں الفاظ ہیں کہ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اپنے زیورات سے ایک بچڑا بنایا جو بے جان تھا، جسدن بے جان جسم تھا، لیکن جسم اس کا گائے جیسا تھا، گائے جیسا جسم تھا، بچڑا تھا لیکن بولتا نہیں تھا، وہ کچھ کر نہیں سکتا تھا، کچھ بات نہیں کر سکتا تھا، لیکن لہو خوار، اس کو گائے جیسی آواز دے دی گئی، وہ اس مٹی کی وجہ سے اس میں آواز آ جاتی تھی، گائے کی طرح وہ بولا کرتا تھا۔ تو سامری نے بنی اسرائیل سادے مزاج کے لوگ تھے، سب کو جمع کیا، کہنے لگا کہ پاک موسیٰ بھول گئے ہیں، وہ کوہ طور پہ ایسے ہی چلے گئے ہیں، ان کا رب تو یہ ہے۔ نعوذ باللہ۔ اب جب انہوں نے بنی اسرائیل نے سنا نا کہ یہ رب ہے، اور انہوں نے ایک نئی چیز دیکھی کہ سونے چاندی کا بنا ہوا بچڑا ہے اور وہ آوازیں بھی نکالتا ہے، تو وہ یہ انسان کی طبیعت ہے کہ جو چیز سامنے آتی ہے، مادیت پرستی، وہ مائل ہو گئے اور اس پر اس کی پوجا کرنے لگے۔ جناب ہارون علیہ السلام جناب موسیٰ علیہ السلام کے وزیر بھی ہیں، نبی بھی ہیں، وہ وہیں تھے بستی میں، انہوں نے منع کیا لیکن یہ لوگ باز نہ آئے۔ 40 دن پورے ہوئے، جناب موسیٰ تورات شریف لے کے جب بستی میں واپس آئے، آپ کو اطلاع دے دی گئی تھی کہ بستی کے حالات خراب ہو گئے۔ اب جناب موسیٰ علیہ السلام نے واپس آ کر جناب ہارون علیہ السلام کو ڈانٹا، بلکہ قرآن پاک میں الفاظ یہ ہیں کہ آپ کی داڑھی شریف پکڑ لی، سر کے بال پکڑے۔ جناب ہارون علیہ السلام نے عرض کی کہ آپ مجھے شرمندہ نہ کریں، میں نے اپنی پوری کوشش کی ہے، میں نے سمجھایا تھا لیکن آپ کی کمی میں نہیں پوری کر سکا، اس لیے اس قوم نے اپنی ذات سے گمراہی لی ہے، میں ان کے ساتھ نہیں ہوں اور میں نے انہیں باقاعدہ سمجھایا ہے، لیکن یہ قوم باز نہیں آئی۔ جناب موسیٰ علیہ السلام سامری کی طرف متوجہ ہوئے، یہ بھی 16ویں پارے میں سورہ طٰہٰ میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، اور بڑی مزیدار بات ہے کہ سامری سے جناب موسیٰ علیہ السلام نے خطاب فرمایا قال فما خطبک یا بجھی جو پیاس تو ہوا احساس، یہی تو ہے رونق رمضان۔ رمضان مکمل ہوتا ہے احساس سے اور افطار جام شیریں سے۔ ما لم يبصر به فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي۔ میرے دل میں ایک خیال آیا تھا، میں نے اس خیال کو عملی جامہ پہنایا، دوسروں کو وہ خیال نہیں آیا، دوسروں کی عقل وہاں تک نہیں گئی۔ وہ کیا خیال تھا؟ وہ خیال یہ تھا کہ فقبضت قبضة من اثر الرسول۔ پاک موسیٰ جو آپ کے پاس جبریل آتے تھے نا، وہ جبریل جس سواری پر ہوتے تھے، اس سواری کے قدموں سے لگنے والی خاک میں نے اٹھا لی تھی، وہ میں نے اس کے منہ میں رکھی تو یہ آوازیں دینے لگا۔ وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي۔ جناب موسیٰ اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں اور انتہائی جلالی نبی ہیں، ان کے جلال کا عالم یہ ہے، 20ویں پارے میں ذکر ملتا ہے کہ آپ نے مکہ مارا اور ایک قبطی جان دے گیا، اس کی جان چلی گئی، جلال تھا، آپ کو وہاں جلال آیا اور آپ نے جلال میں ایک جملہ ارشاد فرمایا قال فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسَ۔ ندان غلطی کر گیا، دفع ہو جا، چلا جا یہاں سے، چلا جائے۔ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسَ۔ تو ساری زندگی جب تک تو جیتا رہے گا تب تک تو یہ بولتا رہے گا لا مساس لا مساس۔ لا مساس کا مطلب ہے مجھے چھو نہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ یہ بیماری میں مبتلا کر دیا گیا تھا اور اس کے قریب جو آتا یہ دور سے شور مچا دیا کرتا، اور میرے قریب نہیں آنا، مجھے ہاتھ نہیں لگانا، مجھے تکلیف ہوتی۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہی جی بالکل ہوا۔ اچھا مفتی صاحب آپ سے مزید بات چیت چلتی رہے گی۔ شکیل مدنی صاحب آپ سے درخواست کروں گا کہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ ہے دونوں جلوہ گاہوں میں جلوہ حضور کا، ہے دونوں جلوہ گاہوں میں جلوہ حضور کا، کعبہ حضور کا ہے، مدینہ حضور کا، کعبہ حضور کا ہے، مدینہ حضور کا، اللہ خود ہے واصف اوصاف مصطفیٰ، قرآن پاک کیا ہے، قصیدہ حضور کا، قرآن پاک کیا ہے، قصیدہ حضور کا، جو کچھ بھی ہے جہاں بھی ہے سب ان کے دم سے ہے، ارے یہ ساری کائنات ہے صدقہ حضور کا، یہ ساری کائنات ہے صدقہ حضور کا۔ سبحان اللہ، کیا کہنے ہیں، بہت خوب، بہت شکریہ شکیل مدنی صاحب۔ ناظرین چھوٹا سا ایک وقفے کے بعد دوبارہ آپ خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، کہیں نہ جائیے گا، دیکھتے رہیے میٹرو نیوز کی خصوصی نشریات آباد ہے رمضان۔ جی ناظرین ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو نیوز کی ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات آباد ہے رمضان کے ساتھ۔ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ ناظرین بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے حضرت موسیٰ کی قوم کے حوالے سے کہ کس طرح قوم جو ہے وہ گمراہی کا شکار ہوئی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک چلا کرنے یا خلوت میں 40 دن کے لیے جو ہے وہ کوہ طور پہ چلے گئے تھے، تو اس وقت یہ قوم جو ہے یہ شیطان کے اثر میں آ گئی اور پھر ایک بچھڑے کی پوجا شروع کر دی۔ بہرحال ناظرین یہ تمام سلسلہ تو ظاہر سی بات ہے چلتا رہا جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے تشریف لاتے ہیں، نبوت اعلان نبوت فرماتے ہیں، بعثت ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر جب اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں تو پھر نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ رہتی دنیا تک کے لیے نہ صرف اللہ تعالیٰ کا پیغام بلکہ سیرت طیبہ اور حدیث مبارکہ بھی چھوڑ جاتے ہیں جن سے ہم ہدایت لے سکتے ہیں۔ بہرحال ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی اظہار مدنی صاحب جو کہ گفتگو فرما رہے تھے، کچھ رمضان کے حوالے سے بھی ہم ان سے جاننا چاہیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت ہمارے ساتھ ایک بہت ہی خوش لہن ثنا خواں نعت خواں یہاں موجود ہیں، آج ہماری اس ٹرانسمیشن میں مہمان ہیں، تعارف کے محتاج نہیں ہیں، میں نام لوں گا تو آپ سب پہچان جائیں گے، جناب شعیب امیر صاحب۔ السلام علیکم سر، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کی اس ٹرانسمیشن میں۔ جی مفتی صاحب، اس کے علاوہ ہمارے ساتھ شکیل مدنی صاحب بھی موجود ہیں اور قاری فیصل چشتی بھی ہماری اس ٹرانسمیشن کا حصہ ہوتے ہیں۔ مفتی صاحب سے کچھ سوالات بھی کرنا چاہوں گا۔ مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ جیسے اگر کسی کو دمے کا مسئلہ ہو جسے ہم ایزما کہتے ہیں، جی اس میں انہیلرز استعمال کرنے پڑتے ہیں۔ آج کل جو جدید طریقہ علاج ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ انہیلر سے وہ اسپرے اپنے پھیپھڑوں کے اندر لے لیں گے تو اس سے جو سانس کی نالی میں جو بندش آ جاتی ہے، رکاوٹ آ جاتی ہے اور وہ جو سانس کی نالی سکڑ جاتی ہے وہ اس کو کھولنے میں مدد مل جاتی ہے۔ اب یہ پیٹ میں نہیں جاتا سر، لیکن حلق میں ضرور جاتا ہے اور پھیپھڑوں میں ضرور جاتا ہے، لیکن کچھ ذرات جو ہیں وہ حلق کے ذریعے معدے میں جا سکتے ہیں۔
انہیلر کے استعمال میں علماء جو فرماتے ہیں کہ جو مریض اسے استعمال کرے گا روزے کی حالت میں روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ تحقیق یہ ہے کہ اس میں جو لیکوڈ ہوتا ہے وہ اندر جاتا ہے اور جو روزہ توڑنے کی منافی چیزیں ہیں اس میں اسے شمار کیا جاتا ہے، تو انہیلر اگر استعمال کیا جائے گا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب اگر اچھا آکسیجن اگر لگائی جائے تو، نوبلائز کیا جائے، آکسیجن نیبولائز اگر کرائی جائے تو بھی روزہ ہر صورت میں یہی حکم ہے۔ میں عرض کروں مسئلہ یہ ہے کہ غبار، دھواں، اگربتی کہہ لیں، ان ساری چیزوں میں ایک تو نارمل ہے کہ آپ کہیں سے گزر رہے ہیں تو وہاں غبار اڑ رہا ہے یا دھواں ہے وہاں، یا اگربتی کمرے میں سلگ رہی ہے، آپ کمرے میں داخل ہو گئے، تو یہاں شریعت مطہرہ رخصتاً اجازت دیتی ہے کہ آپ نے سونگا نہیں لیکن وہ خوشبو آ رہی ہے یا دھواں آپ کو آ رہا ہے، تو اس سے چونکہ بچنا ممکن نہیں تو شریعت رخصت دے دیتی ہے کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص جان بوجھ کر ان میں سے کسی بھی چیز کو اپنے اندر لے گا، دھواں سونگے یا اگربتی کے قریب جا کے اس کا دھواں وہ لے، اسی طرح لبان کہہ لیں وہ اسے سونگے گا، یا غبار اڑ رہا ہے اور کوئی شخص جان بوجھ کے جاتا ہے اور وہ جا کے اسے اپنے اندر اسے سموتا ہے، اس صورت میں اچھا نوبلائز کرنے میں وہ آکسیجن ہے یا وہ جو دوا ہے وہ لینے میں، لیکن غبار سے تو ایریٹیشن نہیں ہوگی نا؟ غبار اگر اڑ کے ناک میں چلا بھی، اب کہیں ہوائیں چل رہی ہیں، اب یہی فرق رکھنا تھا کہ ایک ہے اڑ کے جانا، اس کی شریعت مطہرہ نے رخصت دے دی، ایک ہے کوئی شخص جان بوجھ کر ان چیزوں کو اپنے اندر لیتا ہے، نشے کی غرض سے، کس غرض سے؟ کسی بھی غرض سے، مطلب وہ جان بوجھ کے ایسی حرکت کرتا ہے، عام طور پہ ایسا کیا نہیں جاتا لیکن اگر کوئی کرے گا، اگربتی، سرور لینے کے لیے یا کچھ بھی کہہ لیں اس کو، تو انہیلر کا استعمال تو اسے جان بوجھ کے ہی کرنا پڑے گا۔ اچھا اسی طرح آپ نے وہ آکسیجن کا کہا تو اس سے بھی جان بوجھ کے ہی لینا پڑے گا۔ یہ چیزیں جان بوجھ کے جب وہ لے گا تو ان چیزوں کے جو ذرات اندر جائیں گے اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ مجھے بتائیں چلیں یہ تمام چیزیں نہیں ہیں، صرف اسٹیم اگر لی جائے، کسی کی ناک بند ہو گئی روزے میں، اب گزارا ممکن نہیں ہے، تو پانی ابلتے ہوئے پانی کی بھاپ اگر لی جائے گی تو اس میں کیا ہوگا؟ اس میں تو کوئی جو ہے کوئی دوا موجود نہیں ہے، کوئی دھواں نہیں ہے، صرف پانی کی اسٹیم ہے۔ میں نے مسئلہ جو پیچھے بتایا اس میں آسانی کی تھی کہ دھواں جو ہے وہ بھی خود ایک چیز ہے، دھوئیں کا بھی ابلتے ہوئے پانی کی اسٹیم بھی دھوئیں میں آئے گی، دھواں ہے۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ ان چیزوں کی شریعت نے رخصت یوں دی ہے کہ یہ اگر آپ کہیں جا رہے ہیں اور جان بوجھ کر اور عمدن پتیلی میں پانی جمع کر کے باقاعدہ ایک ریلیف لینے کے لیے کہ ناک بند ہے، سر میں شدید درد ہے، روزہ ٹوٹے گا اس سے۔ اب جو ہے نا اس کے اندر کوئی وکس یا کوئی اور چیز ڈالی جا رہی ہے، کوئی دوا نہیں ڈالی جا رہی، لیکن صرف پانی کی بھاپ اگر لے لی جائے تاکہ اس سے تھوڑا سا، بھاپ کا یہی حکم ہے، بھاپ کا، غبار کا یہی حکم ہے کہ یہ اگر جان بوجھ کر ہم لیں گے اپنے مرضی سے کوشش کر کے، اس سے روزہ ٹوٹے گا۔ اچھا جی، اس سے ٹوٹ سکتا ہے، اس سے ٹوٹے گا۔ اور اگر یہ خود بخود آتے ہیں، میں نے عرض کیا نا 3 صورتیں میں نے بتائی۔ چلیے اچھا سر یہ بھی بتا دیں مفتی صاحب کہ اگر کوئی شخص سحری میں ملٹی وائٹامنس کھاتا ہے جی، جس سے کہ طاقت ملتی ہے، ایکسٹرا طاقت ملتی ہے، اسٹیرائڈ لیتا ہے، ملٹی وائٹامنس کھاتا ہے، اس کے بعد پھر روزہ رکھنا کوئی مشکل نہیں رہتا، کچھ ایسی ملٹی وائٹامنس اور ایسے اسٹیرائڈز آتے ہیں جو آپ کو طاقت بخشتے ہیں، جو اسپورٹس مین بھی یوز کرتے ہیں، ایسی صورت میں کیا روزہ مکروہ ہوگا، جائز ہوگا، یا جو شخص چاہے وہ اینٹی بایوٹکس اور اسٹیرائڈ کھا کے روزہ رکھ سکتا ہے؟ دیکھیے شریعت مطہرہ نے جو روزہ رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا قرآن پاک میں، جو اس کا مقصد بیان فرمایا گیا نا، وہ ہے لعلکم تتقون، روزہ ہے تقوی کے لیے۔ اس کے کئی سارے مقاصد ہیں، بھوک یا پیاس اس کا مقصد نہیں ہے، خود نبی کریم صلی اللہ، شرط تو ہے نا مفتی صاحب، مقصد یہ نہیں ہے، مقصد تقوی ہے، لیکن شرط یہ آپ تقوی اختیار کر لیں رمضان میں اور آپ کھاتے پیتے رہیں، بھوک پیاس نہ اختیار کریں تو کیا روزہ ہو جائے گا؟ میں عرض کروں بھوک پیاس لگنا ایک الگ عمل ہے اور نہ کھانا ایک الگ عمل ہے۔ دیکھیں ہمیں حکم ہے ہم نہ کھائیں، ایک شخص کم کھانا کھاتا ہے، اس کی غذا ہی کم ہے، وہ سحری کرتا ہے اور اس کے بعد افطار تک اسے بھوک نہیں لگتی، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ نارمل آدمی جو ہے وہ وٹامن، سر یہ تو جان بوجھ کے اگر باقاعدہ ملٹی وائٹامن لے کے اور اسٹیرائڈ لے کے روزہ رکھا جائے تو پھر کیا ہوگا؟ اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، روزہ ہو جائے گا اور اس میں کوئی کراہت بھی نہیں ہے۔ اچھا چاہے تو یہ ملٹی وائٹامن روزہ جو ہے وہ طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور خواہشات، نفسی خواہشات سے، نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو بچانا جو ہے اس کا نام روزہ ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی غلط کام کر لیا جائے تو پھر اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سپوز دیٹ سر بہت سے لوگ کچھ نشاور چیزیں بھی استعمال کر لیتے ہیں، کہتے ہیں سحری ہے نا، یہ تو افطار سے لے کے سحری تک تو اللہ تعالیٰ نے وقت دیا ہوا ہے، گناہ جو ہے اس میں تمباکو نوشی بھی نشہ آور چیز ہے، باقی 50 طریقے کے اور نشہ آتے ہیں۔ یعنی میں پوچھنا آپ سے یہ چاہ رہا ہوں کہ کیا افطار سے لے کے سحری تک پھر
تمام چیزیں اس میں بھی استعمال کرنے کی ممانعت ہے، یا یہ ایک ونڈو پیریڈ اللہ تعالیٰ نے دی ہے تو پھر اس میں آسانی ہے؟ ایک سوال ہے کہ روزہ ہمارا ہوگا یا نہیں، اس کا تو میں نے جواب عرض کر دیا کہ طلوع سحر سے لے کر غروب آفتاب تک کچھ نہ کھائیں گے اور پاسداری رکھیں گے تو ہمارا روزہ ہو جائے گا۔ اب ہے کہ غروب آفتاب سے لے کر طلوع سحر تک ہم کیا کھا سکتے ہیں کیا نہیں۔ اگر کوئی نشہ آور چیزیں استعمال کرتے ہیں، تمباکو نوشی کرتے ہیں یا اور یہ چیزیں سحری تک کرتے رہتے ہیں، میں نے ایسے بھی لوگوں کو دیکھا ہے جو تمباکو نوشی کی اس حد تک جاتے ہیں کہ سحری کی اذان سے پہلے تک تمباکو نوشی کر رہے ہوتے ہیں۔ میں عرض کروں شریعت مطہرہ نے جو چیزیں کھانا جائز رکھا ہے وہ اس کے لیے جائز ہیں، جو چیزیں کھانا منع رکھا ہے وہ اس کے لیے ممنوع ہوں گی۔ مطلب جو بھی چیز یہ استعمال ہو جائے گا، ہاں روزہ ہو جائے گا، روزے میں قطعاً کوئی خرابی نہیں آئے گی۔ روزہ طلوع سحر سے لے کر غروب آفتاب تک اگر یہ کھانے پینے اور جماع سے محفوظ رہتا ہے، کتابوں میں ہدایہ شریف سے لے کر اوپر کی ساری کتابوں میں یہی اس کے ارکان لکھے ہیں، اور کوئی رکن مکمل کر لے گا تو اس کا روزہ ہو جائے گا۔ باقی افطار سے سحر تک اس کے کھانے پینے کی اس کو اجازت ہے، جو چیزیں اللہ نے حلال رکھی ہیں وہ کھائے گا تو کوئی مذائقے کی بات نہیں، جو حرام رکھی ہیں کھائے گا تو یہ شخص گناہ گار ہوگا، حرام کا ارتکاب کرے گا تو گناہ گار ہوگا۔ اچھا، مطلب اس صورت میں ظاہر سی بات ہے چونکہ عام دنوں میں بھی اگر ایسی کوئی چیز ہے تو وہ اس کا استعمال پھر نہیں کرنا چاہیے، کوشش اجتناب کی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جن چیزوں سے اللہ نے منع فرمایا ہے ان چیزوں کے قریب نہیں جانا چاہیے۔ اور جو تمباکو نوشی آپ نے کہا ہے جو مضر صحت چیزیں ہیں، شریعت مطہرہ ہماری صحت کا بھی خیال فرماتی ہے اور اسی اعتبار سے اس میں کراہت یا حرمت آتی ہے، تو جو چیزیں صحت کی خرابی کا سبب بنتی ہیں ان سے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا یہ بھی بتا دیجیے گا سر کہ دانتوں وغیرہ سے اگر دانت میں شدید درد ہو یا پس آ جائے یا خون آ جائے دانتوں سے تو اس صورت میں روزے کی کیا حیثیت رہے گی؟ دانتوں میں اگر خون آتا ہے تو خون آنے میں دانت سے خون آیا اور باہر تھوک دیا تو کوئی مذائقے کی بات نہیں ہے، لیکن اگر حلق میں نگل لیا تو اب اس کو دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ یہ جو خون تھا یہ خون تھوک سے کم مقدار میں ہے یا زیادہ میں۔ کم اور زیادہ کا پتہ فقہا فرماتے ہیں کہ یوں چلتا ہے کہ تھوک میں اگر سرخی آ جائے تو اس کا مطلب خون زیادہ ہے، تھوک کم ہے، اور اگر پیلاہٹ آئے، پیلاپن آئے تو پھر خون کم ہے، خون کم ہے۔ تو اگر حلق سے نیچے اترا اور خون زیادہ ہے تو پھر تو روزہ ٹوٹ ہی گیا، اور اگر روزہ خون کم ہے اور تھوک زیادہ ہے، اب حلق سے نیچے اترا تو اب ہم دیکھیں گے کہ ذائقہ محسوس ہوا خون کا تو اب بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر کھٹا کھٹا ذائقہ محسوس ہوا تو اس کا اور اگر خون کا ٹیسٹ نہیں آیا، بیماری ہوئی، کسی کو بیماری بھی ہوتی ہے۔ اچھا جیسے کسی کے اگر مسوڑوں میں خون نکلنے کی بیماری ہے اور بہت سے ہوتے ہیں سینسیٹیو گمز ہوتے ہیں، اس میں نارملی ہلکا ہلکا خون نکلتا رہتا ہے، ایسے لوگوں کے منہ میں ہلکا سا ذائقہ خون کا رہتا ہے اور اسمیل بھی ہوتی ہے، اگر تو وہ حلق سے نیچے اتارے گا اور خون کا ٹیسٹ آتا ہے اس میں تو فقہا کا یہی حکم ہے کہ یہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ البتہ اس شخص کو مطلب اجازت مل جائے گی کہ یہ جب بیماری سے صحت یاب ہو تو اس کا کفارہ دے دے، اس کی قضا کر لے، اس کے کفارہ نہیں ہوگا، اس پہ قضا آئے گی اور یہ قضا کرے گا۔ اچھا سر یہ بھی ہے نا کہ جیسے یعنی روزہ بہت سے لوگ رکھتے ہیں تو یعنی دانتوں کے مسائل اپنی جگہ، جو منہ میں نارمل تھوک آ رہا ہوتا ہے جی اس کو بھی لوگ تھوکنا شروع کر دیتے ہیں۔ نہیں، یہ غلط فہمی ہے۔ جو ایک نارمل تھوک، اور بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ روزہ رکھتے ہی ان کے منہ میں زیادہ تھوک آنے لگتا ہے سائیکولوجیکلی، اتنا یعنی نارمل شاید اگر محسوس نہ کریں تو نہیں آتا، لیکن کہتے ہیں جب روزہ رکھ لیتے ہیں نا تو سحری کے بعد سے اچانک سے ایسا فیل ہونے لگتا ہے کہ زیادہ تھوک آ رہا ہے، تو اس کو کیا نگل لیا جائے یا اس کو تھوک دیا جائے؟ یہ طبیعت انسانی ہے کہ جب ہم توجہ دیتے ہیں نا، اس کو فوکس کرتے ہیں تو یہ ہمیں جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے، ورنہ نارملی اگر ہم چلتے رہیں تو ہمارے منہ میں تھوک جمع نہیں ہوتی ہے۔ تو روزے میں بعض لوگ اس کو کر لیتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ تھوک نگلیں گے تو روزے پہ کوئی فرق پڑے گا، ٹوٹے گا یا مکروہ سمجھتے ہیں، یہ غلط فہمی ہے۔ منہ کے اندر جو تھوک ہے وہ اگر نگلیں گے روزے میں تو اس میں کوئی روزے پر حرج نہیں آئے گا، کوئی فرق نہیں پڑے گا، باہر سے کوئی چیز نہیں جا رہی۔ سر اسی طرح کچھ لوگوں کو نزلہ گرتا ہے یا ہلکے سے بلغم آنے کی شکایت ہوتی ہے، اس صورت میں کہ اگر کسی کے حلق میں پیچھے کی طرف نزلہ گر رہا ہے اور وہ کنٹینیوسلی ایک ایسا ہوتا ہے ایک ڈراپ گرا اور وہ نارملی آدمی گھونٹ لیتا ہے، تو کیا یہ گھونٹنے سے روزہ مکروہ یا ٹوٹے گا تو نہیں؟ اس میں عرض کروں حکم یہ ہے کہ جو ہمارے منہ کے اندر کی چیزیں ہیں تو جب تک وہ اندر ہیں وہ اگر واپس چلی جائیں گی
تو اس سے روزے پر کوئی فرق کوئی نہیں فرق نہیں پڑے پڑے گا. جیسے وہ ڈراپ گرنے کا آپ نے کہا, وہ گرے گا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا, یا بعض اوقات کھٹی ڈکار آتی ہے نا, ہلکا سا وہ گلے تک کھٹا پانی آتا ہے اور پھر وہ واپس ہی چلا جاتا ہے, اس سے بھی روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. بلغم اگر کسی کو آ رہا ہے, اب وہ سو رہا ہے اور سوتے میں کھانسی آئی, بلغم آیا, واپس نکل گیا باہر آنے سے پہلے, پہلے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. کوئی فرق نہیں پڑے گا. جی, البتہ جو دانتوں میں چیزیں پھنس جاتی ہیں وہ اگر کھا لیں بعد میں, اس کا حکم الگ ہے. اس میں حکم یہ ہے کہ جو چیز دانتوں میں وہ ریشے یا ذرات پھنسے ہیں, اگر ایک چنے کی مقدار سے کم ہے, وہ اگر نکلے اور ایسے نگل رہی ہے تو اس میں فرق نہیں پڑے گا روزے میں. اتنی بھی مقدار ہو سکتی ہے کہ چنے کی مقدار ہو جائے. بعض لوگوں کے دانتوں میں کھوڑ ہوتی ہے اور خلا ہوتا ہے, بہت زیادہ جمع کر لیتے ہیں وہاں پہ, وہ مطلب جمع ہو جاتا ہے, دانت صاف کرنے کی بعض لوگوں کی عادت نہیں ہوتی. تو یوں اگر چنے کی مقدار میں ہوگا تو پھر وہ نگلنا منع ہو جائے گا. اب اگر اسے نگلے گا تو روزے پر فرق پڑے گا. البتہ یہ یاد رہے, تمام یہ تو نہیں ہر دفعہ ایک چنے کی مقدار میں اگر نگلتا ہے. ویسے دانتوں میں اپنا خیال رکھنا چاہیے. جب ہم سحری کریں تو سحری کے بعد ایک دفعہ طریقے سے مسواک کر کے, یا مطلب روزہ بند ہونے سے پہلے برش کر کے دانتوں کو صاف کر لینا چاہیے. یہ تو ایک مطلب صورت ہے فرضی کہ اگر کسی کے منہ میں ایسی صورت بنے تو کیا حکم ہے. البتہ منہ کے باہر سے ایک قطرہ بھی اگر جائے گا تو بس روزہ ٹوٹ جائے گا. بالکل مفتی صاحب, بہت آپ نے سیر حاصل گفتگو کی بہت خوبصورت انداز میں. مفتی اظہار مدنی, ایک تو مفتی صاحب آپ کا نام جو ہے نا وہ بہت مختلف ہے, میں سمجھتا ہے اظہار, لیکن آپ نے خود تصحیح فرما دی کہ میرا نام اظہار ہے, اور پورے پاکستان میں صرف ایک ہی مفتی صاحب ہے, ایک انڈیا میں اور ایک یہاں پہ, تو صرف دو ہی ہمارے پاس جو ہے نا اظہار, مفتی اظہار. وہ جو ہے وہ بھی مفتی ہیں یا وہ بھی مفتی صاحب ہیں؟ وہ مفتی اظہار احمد ہیں, اور میرا اظہار علی نام ہے. اظہار علی, اظہار زہرا کی جمع ہے. سبحان اللہ. زہرا کا معنی کلی ہے, اظہار علی کا مطلب بنتا ہے علی کی کلیاں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا بات ہے. اس نام پہ بڑی ٹریجڈی ہوئی. جب میں اسکول پڑھتا تھا تو میرے سر تھے, انہوں نے مجھے تھپڑ مارا تھا کیونکہ نام چلتا نہیں تھا یہ والا, اور اسپیلنگ جو ہیں وہ AZHAR میں لکھا کرتا تھا. اظہر پڑھتے ہو, وہ کہتے تھے یا اظہر کر لو یا اظہار کر لو, IZHAR کر لو. تو مجھے یاد پڑتا ہے 4تھی کلاس سے لے کر 8ویں کلاس تک ہم نے اس کو اظہار ہی کر دیا تھا. اچھا. پھر جب درس نظامی کرنے آئے, عالم کورس کرنے آئے, اور پھر پڑھا ہم نے, اور پڑھنے کے بعد مجھے اپنا نام کا پورا مطلب کلیئر پتہ چل گیا, اور مجھے یہ تسلی ہو گئی کہ یار میرا نام بالکل درست ہے. تو پھر میں نے اس کو اظہار ہی, جو میرا نام پڑھنا شروع کر دیا. ماشاءاللہ, ماشاءاللہ, یہ بڑی بات ہے سر, بڑی خوبصورت انداز میں آپ نے, یونیک نام ہے بہت. بالکل بالکل. اچھا ناظرین, اب ہم درخواست کریں گے جناب شعیب امیر صاحب سے کہ وہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا. سرکار دو عالم کے رخ پر, سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا. جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں, رخسار کا عالم کیا ہوگا. جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں, رخسار کا عالم کیا ہوگا. جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی, جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی, محتاج کی جب یہ حالت ہے, مختار
بھی